اور دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، بہت آسان بات میں کہتا ہوں، ہم دکان سے اگربتی خرید کے لاتے ہیں، دکان سے اس اگربتی کو اپنے گھر میں ہم جلاتے ہیں، لیکن جب اگربتی کی خاک ہو جاتی ہے، جل کے ختم ہو جاتا ہے، جو راکھ گرتی ہے اس راکھ کو کوئی حفاظت سے سنبھال کے نہیں رکھتا ہے، بلکہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اس کو جھاڑو سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہی 5-10 روپے کی اگربتی جب اللہ والے کے مزار کی بارگاہ میں مزار میں جلائی جاتی ہے، اللہ والے کی بارگاہ میں جلائی جاتی ہے، تو اب اس اگربتی کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ لوگ تبرک کے طور پر اس کے خاک کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ کوئی بیمار اپنے جسم پہ لگا رہا ہے، کوئی اپنے زبان سے کھا رہا ہے۔ اور دیکھیں آپ، ایک کپڑا انسان اپنے جسم پہ 5,000 کا پہن لے، 50,000 کا کپڑا پہن لے، لیکن اس کے کپڑے کو کوئی بوسہ نہیں دیتا ہے، اس کے کپڑے کوئی چومتا نہیں ہے۔ لیکن جب وہی 20,000 کا کپڑا، 15,000 کا کپڑا، 10,000 کا کپڑا پھٹ جاتا ہے تو لوگ اس کو اٹھا کر کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں یا تو اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر 50 روپے کی چادر لیتا ہے اور لینے کے بعد لے گیا، شاہجہاں سرکار کی بارگاہ میں ڈال دیا اور وہاں پہ جو ہے ڈال کے چلا آیا اور مزار شریف کے چادر کو ڈال دیتا ہے۔ اب عقیدت مند جب جاتے ہیں، شاہجہاں سرکار کے دیوانے جاتے ہیں، چاند شاہ کے دیوانے جاتے ہیں، تو اب مزار کو چھونے سے پہلے اس کپڑے کو اٹھا کر کے بوسہ دیتے ہیں، اس کپڑے کو چومتے ہیں۔ پر 20,000 کے کپڑے کی کوئی ویلو نہیں، لیکن 50 روپے کے کپڑے کو چوما جا رہا ہے، 100 روپے کے کپڑے کو چوما جا رہا ہے۔ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ ایک کپڑا جب تک مارکیٹ میں تھا تب تک یہ کپڑا تھا، عام کپڑا تھا، لیکن اب یہ کپڑا عام کپڑا نہیں رہ گیا، اس لیے کہ اس کپڑے کو نسبت ہو گئی ہے شاہجہاں سرکار سے، مخدوم پاک سے، اس لیے اس کا مرتبہ بلند و بالا ہو گیا ہے۔ کوئی انسان جو ہے 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے مکان بنوا لے، بلڈنگ بنوا لے، لیکن صبح سویرے اٹھ کر کے وہ اپنے مکان کے در و دیوار کا بوسہ نہیں دیتا ہے، اپنے مکان کے دیوار کو نہیں چومتا ہے۔ لیکن جب ہم مزار پہ جاتے ہیں تو مزار کے در و دیوار کو بوسہ دیتے ہیں، مزار کے چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں آپ کے گھر میں بھی وہی سیمنٹ کا استعمال ہوا ہے، وہی اینٹا لگا ہے، لیکن گھر کو نہیں چومتا ہے۔ اتنی قیمتی، اتنا جو ہے مہنگا گھر ہے، کوئی نہیں چوم رہا ہے، لیکن مزار کو چوما جا رہا ہے۔ اس لیے چوما جا رہا ہے کہ اس زمین پر کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک اللہ کا محبوب بندہ آرام فرما ہے۔ نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے برادران ملت اسلامیہ، تو جب ایک کپڑا غریب نواز کے جو ہے بارگاہ میں پہنچ جائے تو لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، اگر بتی جلا دی جائے تو اس کے خاک کو اٹھا کر کے تبرک کے طور پہ لاتے ہیں۔ تو ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، مخدوم پاک کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم غریب نواز کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو غوث پاک کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے، غوث پاک ہمیں حضرت علی کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے، حضرت علی ہمیں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ سے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے، حضرت عثمان غنی کی